ایک طرف ہے سعودی عربیہ، دا فلیگ بیرر آف اسلام، مسلمانوں کا مکہ، جو آج اتنا ماڈرن ہو چکا ہے کہ اس میں شراب خانے اور سینما ہالز اوپن ہو رہے ہیں، فلم فیسٹیول کرائے جا رہے ہیں، ریڈ سی فلم فیسٹیول جس کی ایک بہت ہی بڑھیا مثال ہے۔ فٹ بال لیگز ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب اپنے ماڈرن سٹیز پر $500 بلین خرچ کرنے جا رہا ہے۔ ٹورزم کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ مکہ ٹاور جیسی بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بھی نارملائز کیا جا رہا ہے۔ اگر اسرائیل فلسطین کلیش نہ ہوا ہوتا تو سعودی عرب اب تک اسرائیل کو ریکگنائز کر چکا ہوتا۔ پچھلے 6 سالوں میں ویمنز رائٹس کو لے کر 50 سے زیادہ ریفارمز کی جا چکی ہیں۔ اب عورتیں گاڑیاں چلا سکتی ہیں اور اکیلی ملک سے باہر بھی جا سکتی ہیں۔ سعودی عرب کا یہ ٹرانسفارمیشن پرنس محمد بن سلمان نے کیا ہے۔ محمد بن سلمان نہ صرف اسرائیل، رشیا اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں، بلکہ ماڈرن کلچر کو لا کر یورپ کی اٹینشن بھی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ساری کوششیں یو اے ای کے اکنامک ماڈل کو دیکھ کر شروع ہوئی ہیں، اور اس کا مقصد سعودی عرب کو دنیا کا اکنامک ہب بنانا ہے۔ دوسری طرف ہے پاکستان، جو جہالت کے ان اندھیروں میں جا پھنسا ہے کہ اس سے ابھرنے میں شاید اب ڈیکیڈز لگیں گے۔ لاہور میں ایک خاتون نے ایسا ڈریس پہن رکھا تھا جس پر عربی میں کیلیگرافی کی گئی تھی، جسے قرآنی آیات سمجھ کر لوگ بھڑک گئے اور وہاں ایک موب کی صورتحال بن گئی۔ اگر وہاں موقع پر پولیس نہ آتی تو شاید اس خاتون کو مار بھی دیا جاتا۔ آج پاکستانی اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ عربی ایک زبان ہے، اور اگر کوئی عربی بول رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ مگر دوستو، پاکستان ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ جب پاکستان بنا تھا تو اسے بہترین بنانے کے لیے سیکولرزم کو پروموٹ کیا گیا تھا۔ مہاتما بدھ کے سٹیچوز والے پوسٹرز، میوزک، سینما اور آرٹ میں پاکستان انڈیا سے کہیں آگے تھا۔ کراچی کے بیچز یورپینز کے لیے پیسفل ڈیسٹینیشنز ہوتی تھی۔ کے پی کے اور بلوچستان کے خوبصورت پہاڑ، مڈ ولکینوز اور سبزہ سیاحوں کے لیے جنت کی سیر جیسا تھا۔ پاکستان فیض احمد فراز، حبیب جالب، سعادت حسن منٹو، پروین شاکر اور جون ایلیا جیسے فنکاروں کی ایک لامتناہی لسٹ ہے جو پیدا کر رہا تھا۔ یہ ہوا کیسے اڑا لے گئی آنچل میرا، یوں ستانے کی تو عادت میرے گھنشام کی تھی۔ پروین شاکر کا یہ شعر اپنے آپ میں سیکولرزم کا ایک شاہکار ہے۔ اس دور کی درہ آدم خیل کی یہ تصویر دیکھیے جب کچھ فارنرز ایک حشیش سٹور سے چرس خرید رہے ہیں اور آزاد گھوم رہے ہیں۔ پاکستان کی اکنامک گروتھ ایک مثال تھی۔ 18 جنوری 1965 کو نیو یارک ٹائمز نے لکھا، پاکستان may be on its way towards an economic milestone that so far has been reached by only one country, the United States۔ یعنی پاکستان اکانومی میں وہ مائلسٹون اچیو کرنے جا رہا ہے جو اس سے پہلے صرف ایک ہی ملک کر پایا ہے، جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ 1965 کی جنگ کے بعد جس طرح سے پاکستان نے خود کو سنبھالا، اس پر لندن ٹائمز نے لکھا، The survival and development of Pakistan is one of the most remarkable examples of state and nation building in the post-war period۔ ایجوکیشن میں بھی پاکستان کسی سے پیچھے نہیں تھا۔ حبیب برادرز پاکستان سے ہی تھے جنہوں نے پہلا کمپیوٹر وائرس ڈیولپ کیا تھا۔ تو پھر آخر گڑبڑ کہاں ہوئی؟ ایسا کیا ہوا کہ اتنا ماڈرن پاکستان آج کی 21ویں صدی میں بھی سٹون ایج میں جی رہا ہے؟ جب ہم ہسٹری میں جھانکتے ہیں تو سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے لیڈرز کا نان سیریس بیہیویئر اور لیک آف ویژن۔ 1970 میں جب جنرل الیکشنز ہوئے تو شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ جیتی، مگر صرف اپنی انا کے چکر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ان پر تھوپا گیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1971 میں ملک 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ مغربی پاکستان اب صرف پاکستان بن چکا تھا، اور امید جاگی تھی کہ شاید لیڈرز ہوش کے ناخن لیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بڑی بڑی کمپنیز کو نیشنلائز کر کے آنے والی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یعنی FDI کا دروازہ بند کر دیا۔ دنیا کے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز نے اپنی فرانچائزز پاکستان میں بند کر دی۔ جو کاروبار بچے تھے وہ بھی ملک چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بلوچستان کے ایشو کو بھی مس ہینڈل کیا گیا، ملیٹنسی آئی اور اسے بھی زبردستی کچلا گیا۔ بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء الحق کو انڈر اسٹیمیٹ کیا اور جنرل ٹکا خان کے بعد آرمی چیف بنا دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا اور پھانسی پر لٹکا دیا۔ اسی دور میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ امریکہ اور سعودی عرب کے کہنے پر پاکستان اس جنگ میں کود پڑا، اور یوں پاکستان کا اسلامائزیشن شروع ہوا۔ پاکستانیوں کو بھڑکایا گیا، ان کے مذہبی جذبات کو ابھارا گیا۔
جس کے نتیجے میں پاکستان ایک ایکسٹریمسٹ کنٹری بن گیا۔ پاکستانی ایجنسیز نے انہیں ٹرین کیا اور وہ لوگ جا کر افغانستان میں رشیا کے اگینسٹ لڑے۔ ہر چیز کو عربی نام دیے جانے لگے، پھانسی کی جگہ کوڑے مارے جانے لگے، اور اسلامی روایات کو مس انٹرپریٹ کر کے لوگوں کو مینیپولیٹ کیا گیا۔ دوستو، KPK اور بلوچستان کے معصوم لوگ اس جنگ کا حصہ تو بن گئے، مگر ان سے یہ بات چھپائی گئی کہ یہ جنگ اسلام کی نہیں بلکہ کیپٹلزم ورسز کیمنزم ہے۔ یہ امریکہ اور سوویتس کی کولڈ وار ہے۔ اس جنگ کو لڑنے کے لیے پاکستان نے امریکہ سے بلینز آف ڈالرز کا ایڈ لیا، اور جس کے بدلے میں لاکھوں افغانی مہاجرین پاکستان آئے، اور ان کے ساتھ آیا کلاشنکوف کلچر، جس نے سیکیورٹی رسک بڑھا دیا۔ اور یہ سب پاکستان نے سعودی عرب کے بہکاوے میں آ کر کیا، وہی سعودی عرب جو آج اتنا ماڈرن ہو چکا ہے۔ 11 سپٹمبر 2001 جب طالبان نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگن پر پلین کریش کیے، اسے نام دیا گیا 9/11 کا، جس نے مسلمانوں کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ مسلمان از اکول ٹو ٹیررسٹ پوری دنیا کنسیڈر کرنے لگی، اور ایسا صرف اور صرف پاکستانی لیڈرز کی کم عقلی کی وجہ سے ہوا۔ امریکہ اور نیٹو نے افغانستان میں وار آن ٹیرر چھیڑ دی۔ مشرف صاحب نے اپنے ہوائی اڈے امریکہ کو دے دیے، اور ٹیررزم کے نام پر KPK اور بلوچستان میں امریکہ نے ڈرون سٹرائکس شروع کر دیے، جس میں لاکھوں معصوم پاکستانی مارے گئے۔ ان ڈرونز کے بدلے میں لوگ اور زیادہ بھڑکے اور پاکستان میں جگہ جگہ خودکش دھماکے ہونے لگے۔ ادھر بلوچستان میں ایک بلوچ سردار نواب اکبر بگٹی کو قتل کر دیا گیا، جس وجہ سے بلوچستان میں علیحدگی پسند تنظیموں نے جڑ بنائی۔ لال مسجد کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہوا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں سلمان تاثیر کا واقعہ ہوا، لیکن لوگ تب تک اتنے ایکسٹریم ہو چکے تھے کہ ممتاز قادری ان کے ہیرو بن گئے۔ TLP جیسی جماعت کا ظہور ہوا، اور آج تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی جماعت بھی ہے جو اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ اس کے بعد تو آئے روز ایسے واقعات پیش آتے ہی رہتے ہیں۔ سری لنکا کے پریانتا کمارا کی مثال ہم سب کے سامنے ہے۔ دوستو، جس طرح سے یہ مسئلہ راتوں رات پیدا نہیں ہوا، اسی طرح اس کا حل بھی کوئی فوری نہیں ہے۔ ہمیں ایجوکیشن پہ زور دینا ہوگا، لوگوں کو اویئر کرنا ہوگا کہ عربی ایک زبان ہے، اردو، پنجابی، انگلش اور ہندی کی طرح۔ اگر کوئی انسان عربی بول رہا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہمیں فارن ایڈ کو چھوڑ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا، تاکہ ہم اپنی آزاد پالیسیاں بنا سکیں اور ایسے فیصلے کر سکیں جس کے ہمیں دیر پا رزلٹ ملیں۔ ملک میں ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرنا ہوگا، اور کچھ سیکولر فیسٹیولز جیسا کہ بسنت، بیساکھی جیسوں کو پروموٹ کرنا ہوگا، تاکہ لوگ باقی ریلیجنز کو بھی رسپیکٹیبل سمجھیں۔ ہمیں پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی لانی ہوگی تاکہ لوگوں میں فرسٹریشن کم سے کم ہو۔ جان لینن کی ایک کوٹیشن ہے، وار از اوور اف یو وانٹ اٹ، یعنی جنگ تبھی ختم ہو جاتی ہے جب آپ ختم کرنے پر آ جاؤ۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ تھینک یو۔